اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ السلام علیکم غائز، کیسے ہیں سب لوگ؟ آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے اللہ کے کرم سے۔ اب دیکھیں آج ہمارا سبق ہم نے پڑھا حج کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں اور نماز ایمان سب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں ماں باپ کے بارے میں آیا ہے، یہ سب ہم نے قرآن آیتوں سے بھی پڑھا ہے اور ایسے بھی پڑھا ہے۔ اور سبق ہے ہمارا آج پارٹ ہے یہ 40۔ اب آگے ماں باپ کی اطاعت۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بہت اہم پر ماں باپ کی اطاعت بہت ضروری رکھی ہے، اور قرآن مجید میں بار بار ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ ہم کچھ بھی نہ تھے، اللہ میاں نے ہم کو ماں باپ کی شفقت کے ذریعے سے اتنا بڑا کیا، ٹھیک ہے؟ ہم جتنی بھی ان کی خدمت کریں ان کے احسان نہیں اتار سکتے۔ قرآن مجید میں ہم چند جگہ سے ماں باپ کی اطاعت کے متعلق نقل کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی آیت ہے قرآن شریف میں، بنی اسرائیل کی پارہ 15 میں ہے یہ آیت 23۔ آیت ہم اسے چھوڑتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے۔ اور تیرے رب نے حکم دیا کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، سب سے پہلی بات یہی ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی ہوں بھی نہ کہنا۔ اگر ہوں سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوتی نا، کوئی الفاظ ہوتا تو اللہ وہی استعمال کرتے، ہوں بھی نہیں کہنا، نہ ان کو جھڑکنا بلکہ خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے اور عاجزی سے جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا اور پرورش کیا، ٹھیک ہے نا، پالا اور پرورش۔ اب ہے یہاں جہاد۔ بچوں، جہاد کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے ہیں اور نصیحت کی ہے کہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان قوموں سے لڑنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور دنیا میں ایسے کاموں کو رواج دیتے ہیں جن سے وہ خوش ہوں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرنی پڑے تو خوشی خوشی قربان کر دے۔ بچہ، جہاد کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے سردار کی اطاعت کرے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم خلاف کوئی حکم نہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے سرداروں کی، بس اگر تم باہم جھگڑو کسی معاملے میں تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو بہترین طریقے کا ہے اور اس کا انجام بہترین ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے، 5 وہ ہے سورہ نساء اور پارہ 5 آیت 59۔ بچوں، جہاد کے لیے سامان کی بھی بہت ضرورت ہے اور مسلمانوں کو لڑائی کے سامان سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں قرآن شریف کی آیت ہے یہ بھی سورہ نساء کی پارہ 5 کی، اے ایمان والو، تم اپنی حفاظت کا سامان کرو، خواہ تم تنہا چلو یا جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، تم اپنی حفاظت کا سامان کرو، چاہے اکیلے چلو چاہے جماعت کے ساتھ چلو۔ اور پھر زیادہ تاکید کرتے ہوئے دوسری جگہ فرماتے ہیں، اور ان کے مقابلے کے لیے جس قدر قوت تم سے بن پڑے اور جس قدر گھوڑے باندھ سکو مہیا کرتے رہا کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں ڈھانک بٹھائے رکھے، اور ان کے علاوہ دوسروں کے دلوں میں بھی جن سے تم واقف نہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے 10 پارہ 10 آیت ہے 20۔ اللہ تعالیٰ نے
ہتھیار رکھنے کا سبب بھی خود ہی بتا دیا۔ پہلے زمانے میں گھوڑوں سے قوت ہوتی تھی، آج اس کی جگہ فوج کی قوت کے لیے جو دوسرے سامان ہیں ان سے زیادہ تیار رہنا چاہیے، جو آج کا ہے۔ بچوں، جہاد کے لیے ضروری ہے کہ بہادری سے لڑا جائے اور لڑائی کے میدان سے بھاگا نہ جائے۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں دو بدو مقابل آ جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص اس موقع پر مقابلے کے وقت پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترے بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنا ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ کس کی ہے؟ سورہ انفال کی آیت ہے بھی۔ یعنی اپنی فوج سے ملنے کے لیے پیٹ پھیری جا سکتی ہے یا لڑائی کا پیترا یا کوئی چال چلنے کے لیے پیٹ پھیری جا سکتی ہے۔ بھاگنے کے لیے اگر کوئی پیٹ پھیرے گا تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ کافر اگر لڑائی بند کرنے کے لیے صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی انہیں اپنا لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر کافر لڑتے رہیں تو مسلمانوں کو حکم ہے، مسلمانوں تم ان سے لڑتے رہو تاکہ فتنے کا نام و نشان باقی نہ رہے اور دین تمام تر اللہ کا ہو جائے۔ اگر وہ لوگ باز آ گئے تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک بچوں، جس وقت کفار سے مقابلہ ہو تو اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی صرف اللہ ہی سے ملتی ہے، نہ ہتھیاروں سے ملتی ہے، نہ فوج کی کثرت سے ملتی ہے، جیسا تم کو جنگ حنین میں بتایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ انفال کی پارہ 10 کی آیت ہے 74۔ اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ کے مقابلے پر آؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ بچوں، جہاد کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا کے دھندوں میں لگ کے اگر موت آئی تو پھر کیا ہوگا؟ کتنی بری موت ہوگی۔ اور اللہ کے راستے میں مرنے والوں کے لیے دیکھو شہادت ہے اور جنت۔ اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی، یعنی اپنے گھر بار چھوڑے، مکہ چھوڑا، مدینہ گئے، شام گئے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے آخرت میں بڑی مغفرت اور جنت میں بڑی روزی ہے۔ جیسے مکہ چھوڑ کے گئے، مدینہ گئے، تو مدینہ والوں نے بڑی ہی ان کی مدد کی، مکہ والوں نے۔ بچے، جو لوگ جہاد سے جی چراتے ہیں ان سے اللہ پاک ناراض ہو کر فرماتے ہیں، اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں خدا کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ اللہ نافرمانوں لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ بچوں، اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ، تندرست رکھو، زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرو، اور پھر بڑے ہو کر ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر خرچ کرو، کہ یہی زندگی ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے۔ بے شک ابھی کل ہوں گی اچھی باتیں، اور آج جو کچھ پڑھا ہے اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔